بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے کو ماں کے پیٹ میں فوت ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ اس وقت اس کی بیوی پچھلے 16 گھنٹے سے بے ہوش تھی۔ شاید آنے والے چند گھنٹوں میں وہ مر بھی جاتی۔ وہ خود اس وقت بھی بھٹے کے منشی کے قدموں میں بیٹھا 70,000 روپے مزید قرض کا طلبگار تھا۔ چونکہ بچہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، کم از کم آپریشن کروا کر بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالنے کے بعد بیوی کی جان تو بچا سکے۔ بھٹے کا منشی بھی یہ کوئی میرے جیسا ہی با کردار مسلمان تھا، جو کہ فقط کلمہ گو ضرور تھا لیکن عادتاً فرعون سے کم نہیں تھا۔ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا، تمہاری بیوی تو پہلے ہی موت کے منہ پر کھڑی ہے، اگر وہ مر گئی تو تم ویسے ہی ایک ہاتھ سے معذور ہو، تو تم تو کام کر ہی نہیں سکتے، پھر میرا قرض کون ادا کرے گا؟ اتنی بات کہنے کے بعد اس نے پاؤں کی مدد سے ایک دوردار ٹھوکر مارتے ہوئے کمال عرف مالی کو اپنے دفتر سے باہر پھینک دیا اور خود شراب پینے لگا تھا۔ کمال عرف مالی نے پہلی بار بھٹے سے قرض تب لیا تھا جب اس کی ماں فوت ہوئی تھی۔ ماں کے کفن دفن کے لیے بھی اس کے پاس رقم نہیں تھی اور کوئی رشتہ دار یا مالی طور پر مضبوط شخص بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے اس نے بھٹے سے فقط اتنی رقم ہی لی تھی کہ وہ اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کر سکے۔ لیکن چونکہ وہ ان پڑھ تھا، اس لیے جب وہ ان پیسوں کے عوض بھٹے پر کام کرنے کی غرض سے گیا تو اس کا قرض بجائے گھٹنے کے بڑھتا ہی گیا۔ پھر اسے ایک بھٹے سے دوسرے پر بیچا گیا، دوسرے سے تیسرے پر، اور اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کتنی بار بک چکا ہے۔ اسی بھٹے پر مزدوری کرتے ہوئے آگ میں گرنے کی وجہ سے اس کی ایک سائیڈ ساری جھلس گئی تھی۔ ایک بازو سے وہ مکمل طور پر معذور ہو گیا تھا، جبکہ ٹانگ بھی تقریباً ناکارہ ہی ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی امید سے تھی۔ پاکستان میں بھی ڈاکٹر مسیحا نہیں دجال ہیں، اس لیے ڈاکٹرز نے اس کے لیے آپریشن تجویز کر دیا تھا۔ بیوی کا آپریشن کروانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ بھٹا مالکان سے مزید قرض مانگتا رہا تھا لیکن کسی نے اسے قرض نہیں دیا، یہاں تک کہ اس کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا، اور اسے مرے ہوئے بھی اب بہت وقت گزر چکا تھا، اب بھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی موجود تھا۔ بھٹے کے منشی سے ٹھڈے کھانے کے بعد کمال وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ سڑک کنارے آ کر گڑھا کھود رہا تھا۔ جب میرے والد صاحب نے سڑک سے گزرے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے والد صاحب کا سوال سن کر مالی رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سارا قصہ سنایا۔ تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں قصہ سن کر لرز اٹھا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری جیب میں اس وقت 3,000 روپے تھے۔ میں نے اس کو 3,000 روپے دے کر گھر آیا۔ میں 8,000 روپے مزید پڑے تھے، وہ لیے اور کچھ دوستوں سے پکڑ کر 20,000 روپے جمع کر کے اس کو دے دیے، کیونکہ مالی طور پر ہم بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ اس کی بیوی کا آپریشن کروا سکتے۔ اس لیے علاقے کی ایک دائی کے ذریعے کمال کی بیوی کے پیٹ سے مردہ بچے کو نکالا گیا، اور میرے والد صاحب نے اپنا ذاتی ریفرنس استعمال کر کے اس کو گورنمنٹ کے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ اس کے علاج پر تقریباً 25,000 روپے خرچ آیا، مگر الحمدللہ کمال کی بیوی کی جان بچ گئی۔ جب اس کی بیوی صحت یاب ہو گئی تو میرے والد اور والدہ اس کی خبرگیری کرنے ہسپتال پہنچے۔ میری والدہ نے کمال کی بیوی سے پوچھا کہ تم نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے شوہر سے آخری الفاظ کیا کہے تھے؟ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا، اگر میرا علاج کروانے کے لیے تمہیں منشی مزید قرض نہ دے تو میرا گلا گھونٹ دینا، میں اتنا درد نہیں برداشت کر پا رہی، ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف کی حالت میں میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں کہ میرا ایمان بھی چلا جائے اور جان بھی ساتھ ہی۔ اس نے میرے والد صاحب کا شکریہ ادا بھی کیا کہ ان کی وجہ سے میرا ایمان اور جان دونوں بچ گئے۔ یوں الحمدللہ کمال کی بیوی صحت یاب ہو کر اب دوبارہ واپس آ چکی ہے اور پٹھے پر کام کر رہے ہیں۔ میں کمال اور اس کی بیوی کے 3 لاکھ روپے جو قرض بھٹا پر واجب الادا ہیں وہ ادا کر کے ان کو وہاں سے چھڑانا چاہتا ہوں، کیونکہ کمال مزدوری کے بالکل بھی قابل نہیں رہا اور اس کی بیوی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنا کما سکے کہ بھٹے کا قرض ادا کر دے۔ اس کام کے لیے میں پچھلے 2 ماہ سے پیسے جمع کر رہا ہوں۔ دسمبر کے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے کر
تقریباً 1 لاکھ روپے میرے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اگر کچھ تعاون میرے قارئین کرام بھی کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کمال کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ لوگ ایک لمحے کے لیے کمال کی جگہ پر اگر خود کو رکھ کر سوچیں کہ اگر آپ کی اولاد فقط اس وجہ سے ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے کہ آپ کے پاس آپریشن کروانے کے پیسے نہیں تھے تو آپ پر کیا گزرے گی۔